ابن ماجہ میں روایت ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ میں نماز پڑھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو کہ غیب دان ہیں، غیبوں سے باخبر ہیں، ارشاد فرمایا ابو ہریرہ کیا تیرے پیٹ میں درد ہے؟ میں نے عرض کی جی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرکار نے فرمایا قم فصلی فإن فی الصلاۃ شفاء، فرمایا اٹھو نماز پڑھو، نماز میں اللہ نے شفا رکھی ہے۔ تو آج کل جیسے کہ وبائی امراض ہیں، جگہ جگہ خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے، ہم جو ہے اس مرض میں مبتلا نظر آتے ہیں کہ کئی سارے لوگ اس مرض سے ڈر بھی رہے ہیں، کئی سارے لوگ اس مرض کے اندر مبتلا ہیں۔ تو سرکار کا فرمان ہے کہ فإن فی الصلاۃ شفاء، بے شک نماز میں شفا ہے۔ تو آج کل وقت بھی ہے، ہم دفتروں سے بھی چھٹی ہے ہم گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ معاذ اللہ لاک ڈاؤن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گھر میں بیٹھے فلمیں ڈرامے دیکھتے رہیں، گھر میں بیٹھے جو ہے وہ گناہوں کا بازار گرم کریں، بلکہ چھٹیاں ہوئی ہیں تو کوشش کریں نماز پڑھیں، کوشش کریں اپنی قضا نمازوں کو درا لیں، کوشش کریں روزانہ تلاوت قرآن کو اپنے معمول کے اندر شامل کریں، 2 سپارے 1 منزل پڑھیں، بلکہ کیونکہ جتنا قرآن پڑھیں گے، جتنی زیادہ نماز پڑھیں گے، اتنا ہی زیادہ ہم اللہ کے قریب ہوں گے، اتنی ہی زیادہ رحمتیں نازل ہوں گی، اور جتنی زیادہ رحمتیں اتریں گی اتنے ہی زیادہ یہ وبائی امراض ہم سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ یاد رکھیں نماز ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے دونوں جہان کے فوائد حاصل ہوتے ہیں، دینی بھی اور دنیاوی بھی، جسمانی بھی اور روحانی بھی۔ جس طرح آپ نے جسمانی یہ فائدہ سنا ابھی حدیث پاک کے اندر فرمایا کہ پیٹ میں درد ہے تو ارشاد فرمایا اٹھو نماز پڑھو، کہ نماز کے ذریعے جو ہے وہ شفا ہے۔ بظاہر عقل میں تو یہ بات نہیں آتی، لیکن اطباء نے یہ بیان کیا ہے کہ جب انسان سجدہ کرتا ہے تو سجدہ کرنے کی حالت میں جو اس کی بڑی آنت ہے اس کے اندر صفائی ستھرائی ہو جاتی ہے، وہ صاف ہو جاتی ہے۔ جب ظاہر ہے وہ صاف ہوگی تو پیٹ کے مرض دور ہوں گے، سینہ اس کے ذریعے کھلتا ہے، ناک کھلتا ہے، دماغ کے اندر ریشہ جمع ہو تو وہ بھی نیچے آتا ہے۔ یہ اس صورت میں ہے جب انسان صحیح نماز پڑھے، طویل سجدہ کرے تو گویا بیماریوں سے بھی دور ہو رہا ہے اور رب کے قریب بھی ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت جو ہے ہمیں صحیح طرح نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔